سو آپ کا پیپر جو ہے وہ بناتے وقت میں نے دیکھا ہے کہ اس میں ایک سی ایل او جو ہے وہ ہم سے رہ گیا تھا، کیونکہ سیورل ریزنز تھیں. کلاس رمضان کا ٹائم بھی اس میں ریڈیوس تھا، اور پھر ہمیں جو ہے وہ جمعے کی وجہ سے فل ٹائم ہم یوٹیلائز بھی فرائیڈے کلاس کا نہیں کر سکتے تھے. تو اینی وے، چونکہ سی ایل او کو انکلوڈ کرنا ضروری ہے ٹرمینل میں، تو یہ ایک چیپٹر کی کچھ سلائیڈز میں نے اس میں لیکچر ریکارڈ کر کے آپ کو دے رہا ہوں. اور بیسیکلی اس سے آپ کا جو ہے وہ آپ کو فائدہ ہوگا، کیونکہ اس میں ہم فل چیپٹر تو ایڈریس نہیں کر سکتے، اور انٹروڈکٹری صرف سلائیڈ میں آپ کو سیکیورٹی کے بیسک کانسیپٹس صرف بتائے جائیں گے، اور اس پہ ایم سی کیوز آپ آسانی سے ان کو سالو کر. Now, چیپٹر 8 از اباؤٹ سیکیورٹی، اور سیکیورٹی جو ہے وہ نیٹ ورکس کا ایک فنڈامنٹل کانسیپٹ ہے، اور اس میں ہم اس کے بیسک پرنسپلز، پھر کرپٹوگرافی ایک ٹول ہے جس کے ذریعے سیکیورٹی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اس میں واٹس ایپ کے والے بڑے اس میں کہتے ہیں کہ ہم اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ میسیجز ہمارے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ ان کے سارے میسیجز کرپٹوگرافی کے اندر اس پہ اپلائی ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ سیکیور کنسیڈر کیے جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے کانفیڈینشیلٹی بھی ایک آبجیکٹیو ہے. اتھینٹیکیشن، میسیج انٹیگریٹی، ان کا ہم ایکسپلین کریں گے کیا مطلب آگے. اور بس یہ دوسرا پارٹ تو شاید ہم کور نہ کر سکیں. تو یہ کچھ اس کا روڈ میپ ہے، اور اس میں ہم یعنی آج کے لیکچر میں پروبیبلی سیکشن فرسٹ 2 سیکشنز کو ایڈریس کر سکیں گے. تو نیٹ ورک سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ ٹرمز یوز کی جاتی ہیں، ان کا مطلب سمجھ لیں. کانفیڈینشیلٹی، یعنی اس کو کہتے ہیں رازداری جیسے ہوتا ہے نا، کہ ہمارا جو جسے کہتے ہیں کہ یہ بات صیغہ راز میں رکھی جائے. تو یعنی جو سینڈر ہے اور جو ریسیور ہے، صرف وہ اس میسیج کو ان کو وہ میسیج نظر آئے، باقی لوگ جو ہیں وہ اس میسیج کو سمجھ نہ سکیں. اگر ان کو بٹس نظر بھی آتی ہیں، انہیں پتہ نہ چلے کہ ان بٹس کا معنی کیا بنتا ہے. اس طریقے سے یعنی میسیج کو چینج کر دیا جائے. اس کو انکرپشن کے ذریعے کرتے ہیں. تو سینڈر جو ہے وہ میسیج کو انکرپٹ کرتا ہے، اور ریسیور جو ہے وہ اس کو پھر ڈیکرپٹ کر لیتا ہے. تو جو طریقہ کار انکرپشن اور ڈیکرپشن کا ہوتا ہے، یہ پھر سینڈر اور ریسیور کو پتہ ہوتا ہے، اور لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا. اس وجہ سے وہ اس کو فگر آؤٹ نہیں کر سکتے کہ کیا میسیج ہے. تو اس چیز کو کانفیڈینشیلٹی کہتے ہیں، کہ میسیج کوئی اور بندہ، تیسرا بندہ اس کو میسیج کو پڑھ نہ سکے، یعنی اس سے کچھ سمجھ نہ آئے. تو یہ ایک ایسپیکٹ ہے. اتھینٹیکیشن ایک اور ایسپیکٹ ہے نیٹ ورک سیکیورٹی کا، جس میں ہم یعنی کہ یہ کنفرم کرتے ہیں کہ جو سینڈر ہے یا ریسیور ہے، اس کی آئیڈینٹی باقی وہ ہے یا نہیں ہے. جیسے ایک بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ اس ڈپارٹمنٹ کا ایچ او ڈی ہوں. اگر آپ کو نہیں پتا ایچ او ڈی کون ہے، آپ کہیں گے آپ کی اتھینٹیکیشن کیا ہے، یعنی آپ کی جو ہے وہ پھر اپنا کارڈ دکھائے گا. تو وہ کارڈ اس کی اتھینٹیکیشن ہے، یا کوئی لیٹر دکھائے گا. تو اس طرح سے سیکیورٹی نیٹ ورکس میں بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سینڈر وہی ہے جو یہ کلیم کر رہا ہے. یعنی مثلا بینک کی طرف سے آپ کو ای میل آئی ہے،
تو کیا ऑथेंटिकेशन है कि ये वाकई बैंक ने ईमेल भेजी है, उसका एक प्रोसीजर है. प्रोसीजर हम बाद में देखेंगे, लेकिन इसका मकसद ऑथेंटिकेशन. अब ये कॉन्फिडेंशियलिटी और चीज़ है, ऑथेंटिकेशन और चीज़ है. इसका मतलब ऑथेंटिकेशन का ताल्लुक जो है वो आइडेंटिटी कंफर्मेशन से है. अच्छा, तीसरी चीज़ ये कि मैसेज इंटेग्रिटी, यानी मैसेज इंटेग्रिटी ये भी एक सेपरेट एस्पेक्ट है कि जो मैसेज मिल रहा है रिसीवर को वो वही मैसेज है जो सेंडर ने भेजा है, यानी उसमें कोई चेंज नहीं आई. ठीक है, ऐसे भी यानी अटैक्स होते हैं कि बीच में एक आदमी या सेंडर ने एक मैसेज भेजा, वो उस मैसेज को समझ तो नहीं सकता लेकिन उसमें कुछ अल्ट्रेशन कर देता है, तो वो फिर मैसेज चेंज हो जाएगा. इस वजह से इसको भी इंश्योर करना ज़रूरी है कि मैसेज इंटेग्रिटी बरकरार रहे. मैसेज बीच में उसमें से कुछ निकाला ना जाए, उसमें कुछ ऐड ना किया जाए. और चौथा एस्पेक्ट ये एक्सेस एंड अवेलेबिलिटी के सर्विस जो है वो यानी उसकी अवेलेबिलिटी रहे और एक्सेस भी उसका बरकरार रहे, उसमें कोई डिसरप्शन ना हो, कोई तातुल ना हो, उस सर्विस को ख़राब ना किया जाए. तो एक आम तौर से जो इसमें सिक्योरिटी टेक्स्ट में कैरेक्टर यूज़ किए जाते हैं, एक एलिस है और एक बॉब है, और वो सिक्योर कम्युनिकेशन आपस में करना चाहते हैं, और बीच में एक ट्रूडी एक बंदा है जो कि उनके मैसेजेस को ख़राब करना चाहेगा, या उनके मैसेजेस को रीड करना चाहेगा, या उनको डिलीट करना चाहेगा, या उसमें कुछ अपनी तरफ से डालना चाहेगा. तो ये सारे अटैक्स को हम यानी सिक्योरिटी में हमारा मकसद ये होता है कि इनको वो करें, सेफ गार्ड करें. तो बीच में एक चैनल है ना, अब सेंडर के पास भी डाटा है और रिसीवर ने भी डाटा लेना, और उस चैनल के थ्रू डाटा जाएगा. तो अब ये बॉब और एलिस तो एग्जाम्पल कैरेक्टर्स हैं, लेकिन रियल लाइफ में इनका रोल क्या होगा. वेब ब्राउज़र्स जो हैं वो भी एक बॉब या एलिस का रोल अदा कर सकते हैं. वेब ब्राउज़र जो कि कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन मसलन हो रही थी, आप कुछ परचेज़ करते हैं किसी वेबसाइट से अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू. बैंकिंग के अंदर आपके क्लाइंट्स और फिर सर्वर्स होते हैं. डीएनएस कम्युनिकेशन के लिए क्लाइंट सर्वर होते हैं. राउटिंग एक्सचेंजेस, ठीक है, हमने वो एक प्रोटोकॉल में पढ़ा था कि उसमें इनक्रिप्टेड मैसेजेस होते हैं, राउटिंग मैसेजेस. तो जो इंट्रूडर है या बैड गाय है, जो जिनकी इल इंटेंशंस हैं, वो क्या कर सकते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वो एक्टिविटीज़ जो हैं वो कर सकते हैं. ईव्स ड्रॉपिंग किसे कहते हैं कि मैसेज को खुफिया तरीके से उसको रीड कर लेना, उसको पढ़ लेना, यानी दो आदमियों की कम्युनिकेशन सुनना, कान लगा के किसी की रियल, उसको इंग्लिश में ईव्स ड्रॉप कहते थे कि कोई दो आदमी बात करें, आप कान लगा के सुन रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं. तो यही टर्म जो है वो इंटरसेप्ट मैसेजेस के लिए फिर यूज़ की जाती है. और इंसर्ट मैसेजेस, अपनी तरफ से वो कोई और मैसेजेस डाल सकता है कनेक्शन के दौरान. इम्पर्सनेशन, वो फिर किसी एक पार्टी की आइडेंटिटी ले सकता है, यानी वो कहे कि मैं जो है वो एलिस हूँ, बॉब को कहे, और वो फिर उसकी बिहाफ पे मैसेजेस करे. तो हाई जैकिंग भी कर सकता है. सेंडर को निकाल दे या रिसीवर को, और उसकी जगह खुद जो है वो अपने आप को इंसर्ट करे. डिनाइल ऑफ सर्विस ये होता है कि इस तरह उसमें रिसोर्सेज जो हैं वो उनको बिजी कर ले कि फिर सर्विस डिस्टरप्ट हो जाए.
یعنی اتنے زیادہ وہ بیچ میں اپنا انفلوئنس ڈال دے، اپنے پیکٹس ڈال دے کہ سروس جو ہے وہ اوور لوڈ ہو جائے، اور پھر وہ جو صحیح لیجیٹیمیٹ یوزرز ہیں، جو اصل اس کے سسٹم کے یوزرز ہیں، وہ ان کو سروس نہ ملے۔ آگے چلتے ہیں پھر، تو کرپٹوگرافی کی بیسک ٹرمز ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو کرپٹوگرافی ہوتی کیسے ہے؟ اس میں الگوریتھمز یوز کیے جاتے ہیں جن کو کرپٹوگرافک الگوریتھمز کہتے ہیں، اور وہ الگوریتھمز سینڈر کو بھی پتہ ہے، ریسیور کو بھی پتہ ہے، بلکہ سب کو پتہ ہے۔ مثلا آپ جو ہے وہ جب اپنا پاسورڈ اس میں دیتے ہیں وائی فائی کے اندر اپنے کنیکشن کا، فار ایگزامپل آپ اے ای ایس الگوریتھم سلیکٹ کرتے ہیں، تو یہ ایک سٹینڈرڈ الگوریتھم ہے، ایڈوانس انکرپشن سٹینڈرڈ۔ تو اس الگوریتھم کے بارے میں کوئی چیز ہڈن نہیں ہے کہ یہ الگوریتھم کیسے کام کرتا ہے۔ تو جو چیز جس کی وجہ سے سیکورٹی مینٹین ہوتی ہے وہ اس کی کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کرپٹوگرافک الگوریتھم ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے ایک کی کے اوپر۔ تو ایک مثلا ایلس کے پاس کی ہوگی جس کو انکرپشن کی کہیں گے، اور باب کے پاس کی ہوگی جس کو ڈسکرپشن کی کہیں گے، کے سبسکرپٹ اے اور کے سبسکرپٹ بی۔ تو انکرپشن الگوریتھم کیا کرے گا؟ اس کی کو یوز کر کے، تو اس جو عام لینگویج میں سادہ انگلش میں جو میسج ہوتا ہے، جیسے پلیز سینڈ می $1000، یہ میسج ہے، اور یہ آپ نے انگلش میں لکھ کے ٹائپ کر کے بھیجا ہے، لیکن اب واٹس ایپ پہ بھیج رہے ہیں، تو واٹس ایپ میں انکرپشن الگوریتھم اس پہ اپلائی ہوگا، اس میں آپ کی ایک یوز ہوگی، اور وہ جس فارم میں کنورٹ ہوگا نا وہ سائفر ٹیکسٹ ہوگا۔ سائفر ٹیکسٹ میں کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ اس میں کیا لکھا گیا ہے، نہ اس میں آئی وانٹ ٹو سینڈ ہوگا، نہ پلیز سینڈ می ہوگا، نہ میں $1000 کا ذکر ہوگا، بلکہ وہ کچھ اور کیریکٹرز ہوں گے، کچھ الفابیٹس ہوں گے، اس کو سائفر ٹیکسٹ کہتے ہیں۔ تو بیچ میں انٹروڈر اگر دیکھ بھی لے اس کو کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کیا چیز ہے، لیکن جو ریسیور ہے وہ جب اس میسج کو دیکھے گا تو وہ اسی الگوریتھم کو یوز کر کے ڈیکرپٹ کر لے گا میسج کو، اور ڈیکرپٹ کرے گا، اس کے پاس ایک خاص کی ہوگی، ڈیکرپشن کی۔ تو وہ کی چونکہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، اس وجہ سے وہ کوئی اور اس کو ڈیکرپٹ نہیں کر سکتا۔ تو باب جو ہے وہ اس کو ڈیکرپٹ کرے گا، اس کے پاس واپس پلین ٹیکسٹ میں میسج آ جائے گا، پلیز سینڈ می $1000۔ تو یہ اس میں ٹرمز ہیں، پلین ٹیکسٹ، سائفر ٹیکسٹ، انکرپشن کی، ڈیکرپشن کی، انکرپشن الگوریتھم، ڈیکرپشن الگوریتھم۔ ایم اگر ہم کہیں کہ پلین ٹیکسٹ میسج ہے، تو کے پیرنتھسز ایم، یعنی اگر ایم کے اوپر ہم انکرپشن کی اپلائی کریں تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا؟ سائفر ٹیکسٹ آ جائے گا، اور جب انکرپٹڈ میسج کے اوپر ڈیکرپٹڈ کی اپلائی کریں گے تو واپس پلین ٹیکسٹ آ جائے گا۔ تو انکرپشن کو بریک کرنے کے لیے مختلف قسم کے اٹیکس ہوتے ہیں، نون پلین ٹیکسٹ، چوزن پلین ٹیکسٹ، سائفر ٹیکسٹ اونلی۔ تو اس کی ڈیٹیل میں ہم چونکہ نہیں جائیں گے، تو آگے چلتے ہیں۔ اب کرپٹوگرافی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک سیمیٹرک کی ہوتی ہے اور ایک پبلک کی، اس کرپٹوگرافی کہتے ہیں اس کو۔ سیمیٹرک کی میں یہ ہوتا ہے کہ جو انکرپشن کی ہے وہی ڈیکرپشن کی، یعنی سیم کی جو ہے وہ انکرپشن میں یوز ہوگی اور سیم کی ڈیکرپشن میں یوز ہوگی۔ تو دونوں بندوں کے پاس ایک ہی کی ہونا ضروری ہے، اور وہ کی جس کے پاس ہوگی نا وہ میسج کو ریڈ کر سکے گا۔ تو وہ صرف جو ہے جیسے واٹس ایپ والے کہتے ہیں کہ ہم اینڈ ٹو اینڈ، تو انہوں نے کی جو ہے اپنی صرف سینڈر اور ریسیور کے لیے یوز کرتے ہیں وہ کی، تو بیچ میں وہ ان کسی کے پاس نہیں ہوتی۔
تو پھر اسی کی سے جو ہے وہ میسج کو انکرپٹ کیا جاتا ہے، پھر اسی سے ڈیکرپٹ کیا جاتا ہے. اس کو سیمیٹرک کی کرپٹوگرافی کہتے ہیں. اس میں ایک یعنی ایشو یہ ہے کہ سیم کی کس طرح سے ایگری کیا جائے. دو ایک سینڈر ہے ریسیور ہے، ان کو ایک کی کے اوپر ایک کی ان دونوں کو کیسے پہنچائی جائے. تو یہ پرابلم، اس کے سولوشن بہت سارے ہیں، لیکن جب اگر آپ نے ایک کی محفوظ طریقے سے پہنچا دی تو پھر آپ کے الگوریتھم بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں، پھر وہ ان کو ڈیکرپٹ کرنا پاسبل نہیں ہوتا. ایک بہت سادہ سا جو ہے وہ پرانا ون آف دا ویری فرسٹ نون انکرپشن اسکیم میں سبسٹیٹیوشن سائفر ہے. یہ بھی ایک کہ ایک الفابیٹ کی جگہ دوسرا الفابیٹ سبسٹیٹیوٹ کر دیا جائے، جس میں اگر مونو الفابیٹک سائفر ہوگا تو ایک لیٹر کی جگہ دوسرا ڈال دیں گے. یعنی پلین ٹیکسٹ میں اے ہے تو سائفر ٹیکسٹ میں اس کی جگہ ایم آ جائے گا، بی کی جگہ این. یہ جو تو اگر پلین ٹیکسٹ میں باب آئی یو ڈاٹ ایلس، اس کا سائفر ٹیکسٹ جو ہے وہ بی کی جگہ این ڈال دیں، او کی جگہ جو ہے وہ کے ڈال دیں. تو اس طرح سے انکرپشن کی اس کی سمپل یہی ہوگی کہ جو یہ ٹرانسلیشن ہے ایک لیٹر سے دوسرے لیٹر کی میپنگ ہے، تو یہ بہت سمپل سا ایک اسکیم ہے. تو اس سے کچھ سوفسٹیکیٹڈ اسکیم بھی ہو سکتی ہیں جس میں ایک سے زیادہ سبسٹیٹیوشنز کی جائیں. یعنی پہلی دفعہ جو ہے وہ ایک سبسٹیٹیوشن اسکیم یوز کی جائے، دوسری دفعہ دوسری، تیسری. تو یہ بھی اتنا مشکل نہیں ہے. جو ایک پریکٹیکل کرپٹوگرافک الگوریتھم سیمیٹری کی یوز کیا جاتا رہا ہے وہ ہے ڈی ای ایس، ڈیٹا انکرپشن اسٹینڈرڈ. یہ کافی عرصہ یوز ہوتا رہا ہے. 1993 میں اس کو اسٹینڈرڈائز کیا گیا تھا. تو یہ امریکہ کا ایک نیشنل انسٹیٹیوٹ ہے. اس میں 56 بٹ کی سیمیٹری کی یوز کی جاتی تھی اور 64 بٹ ایٹ اے ٹائم ان پٹ اس کو دی جاتی تھی. اس کو بلاک سائفر کہتے ہیں. بلاک سائفر کا مطلب یہ کہ ایک بلاک آف ڈیٹا کو انکرپٹ کرتا تھا، پھر دوسرے بلاک، اور بلاک کا سائز 64 بٹ تھا. تو بعد میں پھر یہ اتنا سیکیور نہیں رہا، کیونکہ جب کمپیوٹر زیادہ اسٹرانگ ہو گئے تو بروٹ فورس یعنی سارے پیٹرنز اپلائی کر کے 56 بٹ کی کے ہر جتنی کیز پاسبل ہے نا 56 بٹ کی، وہ ساری کیز لگا کے اگر اس کی آؤٹ پٹ کو دیکھا جائے تو ایک دن کے سے کم ٹائم میں انہوں نے اس کو بریک کر لیا تھا. تو اس وجہ سے یہ پھر اس سٹینڈرڈ کو ریپلیس کیا گیا بعد میں. ایک ورژن اس کا یہ تھا کہ ٹرپل ڈی ای ایس، یعنی اس کو 3 کیز کے ساتھ کیا جائے، اس سے 56 انٹو 3 ٹائمز اس کی کا سائز بڑا ہو جائے گا، اس لیے اس کو اٹیک کرنا مشکل ہو جائے گا. ٹرپل ڈیس، 3 ڈیس. لیکن وہ اتنا ایفیشینٹ نہیں تھا، وہ بھی اتنا زیادہ یوز نہیں ہوا. تو بہرحال ڈی ای ایس میں ہوتا کیا ہے، یہ اس کا جو ہے وہ چارٹ ہے، اور اس کو بس رفلی آپ سمجھ لیں کہ ان پٹ کو پہلے تو جو ہے نا وہ اس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، اور اس کے جو یعنی 64 بٹ ہے تو 32 بٹس 32 بٹس. تو جو لیفٹ والے 32 بٹس ہیں ان کو رائٹ سائڈ پہ شفٹ کر دیا جاتا ہے، رائٹ کو لیفٹ پہ، اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر کی کا ایک فنکشن لگایا جاتا ہے، پھر ان کو لیفٹ رائٹ شفٹ کیا جاتا ہے، پھر کی کا فنکشن، پھر لیفٹ رائٹ. اس طرح سے کی بھی ایک آپریشن کرتی ہے، پھر لیفٹ رائٹ شفٹنگ. اور یہ
مطلب ایک کی سے بہت ساری 48 بٹ کیز ڈرائیو کر کے 16 دفعہ آپریشن راؤنڈز میں یہ آپریشن کیے جاتے ہیں اور آخر میں آؤٹ پٹ نکالی جاتی ہے، تو کافی سیکیور ہو جاتا ہے. لیکن کی سائز چونکہ اس میں 56 بٹس تھا تو وہ ان دا اینڈ اتنا سیکیور نہیں رہا. اس کی جگہ 2001 میں پھر AES، جس کا میں نے ابھی ذکر بھی کیا تھا کہ یہ آپ بھی اس میں دیکھتے ہیں جو وائی فائی کے سیکیورٹی الگوریتھمز میں ایک یہ بھی آپشن ہوتی ہے. تو یہ ایک سٹینڈرڈ ہے. اب یہ 128 بٹ بلاکس کو کرتا ہے پروسیس، بلاک سائفر ہے، اور اس میں کی کا سائز 128 بٹ بھی ہے، 192 بٹ بھی ہے اور 256 بٹ بھی ہے. تو اس میں انالیسس یہ بتاتا ہے کہ ہر کی کو اگر ٹرائی کیا جائے تو پھر بھی 149 ٹریلین ایئرز لگیں گے بریک کرنے میں. تو یہ اس کی سیکیورٹی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو دونوں الگوریتھمز تھے DES AES، یہ سیمیٹرک کی کرپٹوگرافی کے الگوریتھمز تھے، اور دوسرے الگوریتھمز ہیں پبلک کی کرپٹوگرافی. سیمیٹرک کی میں ہماری لیمیٹیشن یہ ہے کہ سیم کی ہوگی، اسی سے انکرپٹ ہوگا، اسی سے ڈیکرپٹ ہوگا. اور اس میں پرابلم یہ ہے کہ کی کو کس طرح سے دونوں پارٹیز ایک کی کے اوپر ایگری ہو جائیں، کیونکہ وہ دونوں دور دور بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو سیم کی کس طرح سے پہنچائی جائے. جس طریقے کو آپ یوز کرتے ہیں نا، اگر وہ طریقہ کمپرومائز ہو جائے، وہ کی لیک ہو جائے، تو پھر آپ کی سیکیورٹی ختم ہو جائے گی. تو اس ایشو کو ختم کرنے کے لیے ایک دوسرا الگوریتھم ہے جو کہ میتھس کی بیسس پہ نکالا گیا تھا، وہ پبلک کی کرپٹوگرافی تھا. اب اس میں جو اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ سیم کی شیئر کرنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ میں اگر اپنا ڈیٹا انکرپٹ کرنا چاہتا ہوں تو میری ایک کی پبلک ہے، میرے پاس دو کیز ہیں، ایک پبلک کی ہے، ایک پرائیویٹ کی ہے. اسی طرح جو میرا دوسرا دوست ہے باب ہے، اس کے پاس بھی ایک پبلک کی ہے، ایک پرائیویٹ کی ہے. تو جو مجھے جو ہے وہ میسج بھیجنا چاہتا ہے سیکیور، تو میری پبلک کی کو یوز کرے گا، کیونکہ میری پبلک کی جو ہے وہ سیکیور، وہ ہڈن نہیں ہے، وہ یعنی لوگوں کو پتہ ہے. میں ان کو بتا دیتا ہوں دس از مائی پبلک کی. وہ اس پبلک کی کو یوز کرتے ہوئے مجھے ایک میسج بھیجیں گے انکرپٹ کر کے، اور میرے پاس کیونکہ پرائیویٹ کی بھی پڑی ہوئی ہے. اب وہ میسج پبلک کی سے انکرپٹ تو ہو سکے گا، پبلک کی سے ڈیکرپٹ نہیں ہو سکے گا. میسج صرف پرائیویٹ کی سے ڈیکرپٹ ہوگا، اور پرائیویٹ کی صرف میرے پاس ہے، تو میں اس کو ریڈ کر سکتا ہوں، اور کوئی بھی ریڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ اور کسی کو میری پرائیویٹ کی کا پتہ ہی نہیں ہے. اسی طرح میں کسی اور کو بھیجوں گا تو اس کی پبلک کی سے انکرپٹ کروں گا، وہ اپنی پرائیویٹ کی سے ڈیکرپٹ کر لے گا. ٹھیک ہے، تو یہ بہت انٹیلیجنٹ الگوریتھم اس قسم کے آگے تھے، جس کی وجہ سے یہ ایک بہت اچھا جو ہے وہ پرابلم ہمارا وہ ریزالو ہو گیا کہ کی شیئرنگ کا مسئلہ نہیں رہا تھا. اب ان کو شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے سیم کی. تو یہی ہے کہ پلس کے ساتھ پبلک کی ہے، مائنس کے بی والی جو ہے وہ پرائیویٹ کی ہے باب کی. تو میں نے ایلس نے جو باب کو بھیجنا ہے وہ اس کی پرائیویٹ، اس کی پبلک کی، چونکہ ایلس کو پتہ ہے وہ اس سے انکرپٹ کر دے گی، تو باب کے پاس اپنی پرائیویٹ کی ہے، وہ اس سے اس میسج کو ڈیکرپٹ کر دے گا، تو پلین ٹیکسٹ اس کو مل جائے گا. اس میں اب دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کیز کی ایسا پیئر ہو کہ جو اس کنڈیشن کو سیٹسفائی کرے کہ ایک کی سے انکرپٹ کیا جائے اور دوسری سے ڈیکرپٹ کیا جائے. ایسی کیز فائنڈ کرنا آسان کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے بہت
سارا میتھمیٹیکل پروسیسز کے بعد ایسی کیز جو ہے وہ ملتی ہیں. تو اس میں پرائم نمبرز بھی فائنڈ کرنے پڑتے ہیں، بڑے سائز کے پرائم نمبرز، پھر اس کے اوپر جو ہے نا وہ ماڈولر ارتھمیٹک لگا کے تو یہ کیز بنائی جاتی ہیں. تو ایک ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ کیز ہوں جو کہ ایک سے انکرپٹ ہو تو دوسری سے ڈیکرپٹ بھی ہو سکے، اور دوسرا یہ کہ وہ کیز کا پیر ایسا ہو کہ اگر پبلک کی لوگوں کو پتہ ہوتی ہے نا تو وہ اس سے ان کو یہ نہ پتہ چل سکے کہ یہ پبلک کی ہے تو پرائیویٹ کی کیا ہوگی، یہ بھی پاسبل نہ ہو، ورنہ تو پھر سیکیورٹی نہیں رہی. تو اس کے لیے آر ایس اے الگوریتھم میں یہ دونوں ریکوائرمنٹس پوری ہوتی ہیں. آر ایس اے جو ہے وہ پبلک کی انکرپشن الگوریتھم ہے. تو ٹھیک ہے، یہاں پر ہم سٹاپ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ آپ کا جو ہے وہ ایک کویسچن ان سلائیڈ میں سے آئے گا. تھوڑی سی سلائیڈز ہیں، آپ اچھی طرح ان کو دیکھ لیں، اس لیکچر کو بھی بار بار سنیں، اور اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو تھوڑا سا یوٹیوب پہ سرچ بھی کر لیں. ایک دو میں لنکس بھی بھیج دوں گا تاکہ آپ کو جو ہے وہ پرابلم نہ ہو.